اور ایک بت شکن پیدا ہوا۔ اب راجہ جے پال تمہیں بلائے تو اسے دھوکہ دو۔ عمران بلاثری نے ایک روز انہیں کہا، میں نے تمہیں چھپانے کا انتظام کر لیا ہے، تمہیں یہاں سے جلدی نکالنا ہوگا، ہو سکتا ہے میں یہاں سے غائب ہو جاؤں۔ تم کہاں جاؤ گے؟ ایک فرض تو سلطنت کی طرف سے مجھ پر عائد ہے جو مجھے پورا کرنا ہے اور کرتا رہتا ہوں۔ بلاثری نے کہا، مگر میں انسان بھی ہوں، میرے جذبات بھی ہیں، مجھ پر ایک اور فرض آ پڑا ہے، میں تم دونوں سے کچھ چھپاؤں گا نہیں، ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے۔ پنڈتوں نے راجہ جے پال کو بتایا تھا کہ وہ ایک کمواری لڑکی کی قربانی دے تو اسے فتح ہوگی۔ یہ قوم وحشی ہے اور بربریت پسند، کسی عورت کا خاوند مر جائے تو اس کی بیوہ کو اس کی لاش کے ساتھ زندہ جلا دیتے ہیں۔ یہ لوگ انسانی قربانی سے بھی گریز نہیں کرتے۔ پنڈت کو کسی خاص شکل و رنگ اور عمر کی بڑی خوبصورت کمواری لڑکی مل گئی ہے، اسے وہ کسی مندر میں لے گئے ہیں، اسے قربانی کے لیے تیار کیا جائے گا، مجھے اس لڑکی کو بچانا ہے۔ اس سے ہمیں کیا فائدہ پہنچے گا؟ نظام اوریسی نے پوچھا۔ یہ کافر اپنی تمام لڑکیوں کو اپنے بتوں کے آگے قربان کر دیں، ہمیں اس سے کیا؟ یہ لڑکی مجھے اس قدر چاہتی ہے کہ میرے ساتھ چلنے کو تیار تھی۔ عمران بلاثری نے کہا، وہ اسلام قبول کرنے کا بھی فیصلہ کر چکی تھی، میں اسے کبھی کا لے جاتا، لیکن جاسوس کی حیثیت سے میرا فرض مجھے یہاں سے نکلنے نہیں دے رہا تھا۔ میں یہاں سے کوئی کام کی اطلاع یا راجہ جے پال کے آئندہ عزائم کی صحیح خبر لے کر غزنی کو روانہ ہونا چاہتا تھا۔ لڑکی جب مجھے ملتی یہی کہتی کہ میں اسے غزنی لے چلوں، اتنے میں تم دونوں آ گئے۔ یہ بھی میرے فرائض میں شامل ہے کہ تمہیں یہاں سے فرار کرواؤں۔ میں لڑکی کو ساتھ لے کر تمہارے ساتھ نکل جانے کا ارادہ کیے ہوئے تھا۔ ایک راز لڑکی مندر میں گئی اور واپس نہ آئی، مجھے پتہ چل گیا کہ پنڈتوں نے اسے قربانی کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ قربانی دینے میں ابھی بہت دن ہیں۔ مجھے مجرم کہہ لو، جو جی میں آئے کہہ لو، لیکن میں ڈرتا ہوں کہ محبت فرض پر غالب آ جائے گی۔ تم راجہ کو اعتماد میں لو اور یہاں سے نکلو، میں تمہیں کچھ دن چھپائے رکھوں گا، پھر لاہور سے نکال بھی دوں گا۔ تم ہم سے جلدی فارغ ہونا چاہتے ہو؟ قاسم بلخی نے کہا۔ ہاں، بلاثری نے جواب دیا، بہت جلدی، مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی۔ اس سے ایک دو روز بعد انہیں راجہ جے پال نے بلا لیا۔ کیا تم میرے سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہو؟ راجہ نے کہا، مجھے امید ہے کہ تم اپنے آپ پر رحم کرو گے۔ ہاں مہاراج، نظام اوریسی نے کہا، آپ نے ہمارے ساتھ جو اچھا سلوک کیا ہے، اس کے عوض ہم آپ کو ہر سوال کا جواب دیں گے۔ تمہارا سلطان سبکتگین مر گیا ہے۔ راجہ جے پال نے انہیں خبر سنائی۔ دونوں چونک اٹھے لیکن سنبھل گئے۔ اب غزنی کی سلطنت کو بچانے والا کوئی نہیں رہا۔ راجہ نے کہا، تم اب میرا ساتھ دو، میں تمہیں اپنی فوج میں عہدہ بھی دے سکتا ہوں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ اس کا بیٹا محمود اپنے باپ کی جگہ فوج کی کمان کر سکتا ہے؟ اس میں جنگی قابلیت کتنی کچھ ہے؟ اتنی نہیں جتنی سلطان سبکتگین میں تھی، اوریسی نے جواب دیا۔ میدان جنگ میں وہ اپنی مخصوص چالیں چلتا ہے، اگر آپ کو یہ چالیں بتا دی جائیں تو آپ اسے آسانی سے شکست دے سکتے ہیں۔ آپ کو دوسری شکست محمود کی چالوں نے ہی دی تھی۔ ان دونوں نے راجہ جے پال کو محمود کی چالیں بتانے شروع کر دیں۔ ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ راجہ نے اپنے جرنیلوں کو بلا لیا، اوریسی اور بلخی انہیں چالیں سمجھانے لگے۔ ہم آپ کو عملی طور پر بھی یہ چالیں سمجھائیں گے، قاسم بلخی نے کہا، لیکن ہم قیدی بن کر آپ کو ان چالوں کی عملی شکل نہیں بتائیں گے۔ راجہ جے پال نے اسی وقت حکم دیا کہ ان کے کمرے سے پہرا ہٹا دیا جائے۔ پہرا ہٹا دیا گیا، رات آئی اور گزر گئی۔ اگلے روز عمران بلاثری ان کے لیے کھانا لے کر کمرے میں بیٹھ گیا۔ بہت دیر گزر گئی، راج محل سے اوریسی اور بلخی کا بلاوا آیا۔ بلاثری نے قاصد کو بتایا کہ وہ صبح سے کھانا لے کر بیٹھا ہے، وہ دونوں کمرے میں نہیں تھے، وہ رات کو ہی نکل گئے تھے اور بلاثری انہیں ایک گھر میں چھپا آیا تھا۔
عمران بلاسری پر کسی نے شک نہ کیا کہ غزنی کے دونوں قیدیوں نظام اوریسی اور قاسم بلخی کو اس نے راج محل سے فرار کرایا ہے۔ اس نے یہ فرض تو ادا کر دیا تھا مگر اسے ابھی ایک اور فرار کرانا تھا۔ یہ وہ ہندو لڑکی تھی جو اس کی محبت کی خاطر اپنا مذہب، اپنا گھر اور اپنا ملک چھوڑنے کو تیار تھی، مگر اسے پنڈت انسانی قربانی کے لیے لے گئے تھے۔ بلاسری خوش وضع، خوش لباس اور خوش گفتار جوان تھا، ہر ڈھنگ کھیلنا اور ہر بھیس بدلنا جانتا تھا۔ اس کی زبان میں جادو کا اثر تھا۔ وہ ان مردوں میں سے تھا جن کے خد و خال میں، آنکھوں میں ڈیل ڈول اور سراپا میں ایسی کشش ہوتی ہے جو جن سے مخالف کو کچھ دیر رک کر دیکھنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ عمران بلاسری کوئی شہزادہ نہیں تھا، راج محل کا ملازم تھا۔ ملازم جیسے کپڑے پہنتا تھا، ملازموں کی طرح بولتا تھا، مگر غزنی کا جاسوس تھا۔ پنجاب کی اس وقت کی زبان روانی سے بولتا تھا اور کسی کو بھی شک نہیں ہوا تھا کہ یہ خوش طبع آدمی راجہ جے پال کی ریاست کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ وہ کچھ عرصے سے لاہور میں تھا، شہر میں ایک مکان میں اکیلا رہتا تھا۔ اس کے اڑوس پڑوس میں رہنے والے اس کے متعلق اتنا ہی جانتے تھے کہ راج محل کا ملازم ہے، ہندوستان کا رہنے والا ہے، اچھا آدمی ہے اور رات دیر سے گھر آتا ہے۔ اس کی دوستی ایک ہندو جگ موہن کے ساتھ تھی جو اس کا ہم عمر تھا۔ اس کا باپ تاجر تھا۔ جگ موہن اکثر رات عمران بلاسری کے گھر آیا کرتا تھا۔ ان دنوں ہندو اور مسلمان کی دوستی کم ہی دیکھنے میں آیا کرتی تھی۔ مسلمان اقلیت میں تھے اور ہندو ان سے نفرت کرتے تھے۔ راجوں، مہاراجوں اور پنڈتوں نے مسلمانوں کے خلاف نفرت پیدا کر رکھی تھی، مگر جگ موہن جو ذات کا برہمن تھا، عمران بلاسری سے پہلی ہی ملاقات میں اتنا متاثر ہوا کہ اسے ملتا رہا اور ان کی دوستی ہو گئی۔ دوستی کے ابتدائی دنوں کا واقعہ ہے کہ ایک رات جگ موہن بلاسری سے ملنے اس کے گھر آیا تو جگ موہن رو رہا تھا۔ آج میری بہن زندہ جلا دی گئی ہے، جگ موہن نے بلاسری کو بتایا۔ کس نے جلائی ہے؟ عمران بلاسری نے پوچھا۔ میرے مذہب نے، جگ موہن نے بتایا۔ اس کی شادی ہوئے ابھی 1 سال بھی پورا نہیں ہوا تھا کہ اس کا خاوند گھوڑے سے گر کر زخمی ہو گیا۔ آج صبح وہ مر گیا ہے۔ اس کی بیوی کو بھی اس کے ساتھ ہی مرنا تھا۔ آج میرے بہنوئی کی لاش چتا پر رکھی گئی تو اس کے بھائیوں نے میری بہن کو بھی چتا پر کھڑا کر دیا اور چتا کو آگ لگا دی۔ تم نے چتا نہیں دیکھی ہوگی، لکڑیوں کا بہت بڑا ڈھیر لگایا جاتا ہے جو چوکور اور اوپر سے ہموار ہوتا ہے۔ اس کی لمبائی انسان کے قد سے زیادہ ہوتی ہے اور اونچائی کم و بیش 1 گز۔ اس پر لاش رکھ دیتے ہیں، لکڑیوں پر تیل یا گھی ڈالتے اور آگ لگا دیتے ہیں۔ میں تو لاش کو بھی جلتے نہیں دیکھ سکتا، مگر میں نے اپنی بہن کو اپنے خاوند کی لاش کے ساتھ زندہ جلتے دیکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہندو عورت اتنی غیرت والی ہوتی ہے کہ اس کا خاوند مر جائے تو اس کے ساتھ زندہ جل جاتی ہے۔ اسے ستی ہونا کہتے ہیں۔ جو عورت ستی نہیں ہوتی وہ ساری عمر شادی نہیں کر سکتی۔ وہ خطرہ محسوس کرتی ہے کہ انسانی کمزوری اسے گنہگار بنا دے گی، اس لیے خاوند کے ساتھ مر جانا بہتر ہے۔ میں ستی کو اچھا سمجھتا تھا، مگر جب اپنی بہن کو زندہ جلتے دیکھا تو مجھے معلوم ہوا کہ ہمارا مذہب کس قدر بے رحم ہے۔ کوئی عورت زندہ نہیں جلنا چاہتی۔ میری بہن کو گھسیٹ کر چتا تک لے گئے اور اسے اٹھا کر چتا پر کھڑا کر دیا گیا۔ اس کے پاؤں رسیوں سے باندھ دیے گئے تھے۔ وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ میں اسے بچا نہ سکا۔ وہاں کم و بیش 150 آدمی تھے، کوئی بھی اسے بچانے کے لیے آگے نہ بڑھا۔ سب مذہب کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ میں نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ مجھے لکڑیوں کے جلنے کی آواز آئی اور اس کے ساتھ ہی مجھے اپنی بہن کی چیخیں بھی سنائی دیں۔ میں نے گھوم کر دیکھا، شعلے بہت اونچے تھے، ان میں مجھے اپنی بہن نظر آئی، وہ چیخ رہی تھی۔ پھر جلتی لکڑیوں کی تڑاک تڑاک نے اس کی چیخیں ختم کر ڈالیں۔ مجھے غشی آنے لگی۔ میں وہاں سے چلا آیا۔ میں ابھی تک بہن کی چیخیں سن رہا ہوں۔ مجھے اپنے مذہب سے نفرت ہو گئی ہے۔
وہ مذہب ہی کیا جس میں انسانوں کو نفرت ہو جائے۔ عمران بلاثری نے کہا وہ مذہب ہی کیا جو انسان کو جینے کے حق سے محروم کر دے۔ کوئی مذہب بربریت کی اجازت نہیں دیتا۔ میں تمہیں اپنے مذہب میں لانے کی کوشش نہیں کر رہا، صرف بتا رہا ہوں کہ میرا مذہب عورت کے لیے بہت نرم ہے۔ اگر کسی عورت کا خامند مر جائے تو اسے اجازت ہوتی ہے کہ 3 ماہ بعد شادی کر لے۔ اگر وہ جوان ہو تو کوشش کی جاتی ہے کہ اس کی دوسری شادی ہو جائے۔ اسلام عورت کو ذرا سی بھی جسمانی ایذا دینے کی اجازت نہیں دیتا۔